یہ سسٹینیبل انجینئرنگ اور ڈیولپمنٹ کانفرنس کا انعقاد کس وجہ سے کر رہے ہیں اور کیا اہمیت ہے اس سارے سبجیکٹ اچھا، اس کی دو چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ایک کمٹمنٹ سائن کیا ہے، جو صرف حکومت پاکستان نے نہیں، پوری تمام ممالک نے مل کے کیا ہے کہ وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پر عمل کریں گے تاکہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور دیگر چیزیں جو تبدیل ہو رہی ہیں اس کو روکا نہ جا سکے تو کم از کم سلو کیا جا سکے. تو یہ 17 SDGs ہیں جس پر پوری دنیا کام کر رہی ہے، اور اس میں پریکٹیشنرز بھی ہیں، اس میں ریسرچرز بھی ہیں، اس میں اکیڈیمیا بھی ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں ظاہر ہے کہ اس کی آگہی کی اور ان لوگوں سے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے جو ہم سے بہتر کام کر رہے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی مانسون سیزن میں دیکھا کہ جس طرح کی بارشیں ہوئی ہیں وہ نہ کبھی سنی گئیں نہ کبھی ہسٹوریکلی ریکارڈ کی گئی ہیں، اور یہ واقعات انفارچونیٹلی ہوتے رہیں گے. تو کیا ہم کیسی اسٹریٹجائز کریں کہ آئندہ آنے والے وقت میں ہمارا انفراسٹرکچر اور ہماری بلٹ انوائرمنٹ ایسی ہو جو ریزیلینٹ بھی ہو اور سسٹینیبل بھی ہو. تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ مل بیٹھیں، ایک دوسرے سے سیکھیں اور چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. ہمارے عام پروجیکٹس جو ہیں وہ ابھی اس کانفرنس سے پہلے کی بھی بات کرتا ہوں، اس ایگریمنٹ سے پہلے کی بھی بات کرتا ہوں، وہ اتنے کوالٹی وائز ہمیں نہیں نظر آتے یا سسٹینیبل نظر نہیں آتے. تو یہ تو انجینئر کی بیسک ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ کوئی بھی پروجیکٹ کرے تو سسٹینیبل ہو. کیا صورت ہے؟ نہیں، آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ایک چیز ہے سسٹینیبلٹی اور ایک چیز ہے ڈیوریبلٹی. ڈیوریبلٹی تو انجینئر کی ذمہ داری ہے ہی ہمیشہ سے، لیکن سسٹینیبلٹی سے مراد یہ کہ انوائرمنٹلی فرینڈلی بھی ہو، وہ مزید پولوشن میں ایڈ نہ کرے، اور جو پولوشن ہو رہی ہے اس کو کیسے میٹیگیٹ کرے، کیسے ریڈیوس کرے. تو اس میں چاہے وہ بلٹ انوائرمنٹ ہے، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو، چاہے وہ انرجی جنریشن ہو، چاہے انرجی کنزمپشن ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ کیپیسٹی ہو، چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہو، چاہے وہ لائف آن گراؤنڈ ہو، چاہے وہ لائف ان سائڈ دا سی ہو. دس ہول تھنگ ہیز ٹو ورک along with each other, augmenting each other، تاکہ ہماری جو مزید نقصان ہونے جا رہا ہے اس کو ہم کسی طرح سلو کر سکیں. اچھا، اس وقت انوائرمنٹ نے سب سے زیادہ نقصان تو ہمارے ہی ملک کو اور ہمارے ہی صوبے کو پہنچایا ہے اور تقریباً سب کچھ ختم ہو گیا ہے. تو ری بلڈ کے اندر ہمارے انجینئرس کیا کردار ادا کریں گے اور اس کے اندر سسٹینیبلٹی کا کیا؟ دیکھیے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری تو حکومت کی ہے کہ وہ انجینئر سے صحیح کام لے، اور دوسری ظاہر ذمہ داری انجینئرس کی ہے کہ اس کو وہ پروفیشنلی کریں. جہاں تک میرے علم میں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کمٹمنٹ ہے اور انہوں نے بھی کچھ گائیڈ لائنس بنائی ہیں، پروونشل گورنمنٹ نے بھی گائیڈ لائنس بنائی ہیں. یہاں معاملہ صرف کنسٹرکشن کا نہیں ہے، یہاں تو سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ ریوائول آف لائیولیہڈ کا ہے. جو لوگ کھا رہے ہیں، جو ان کی روٹی ہے، جو لائیولیہڈ تھی جس سے وہ کماتے تھے، وہی ختم ہو گیا. ایگریکلچر ختم ہو گیا، لائف سٹاک کو نقصان پہنچا ہے. تو وہ یہ سب چیزوں کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور اس میں حکومت کام کر رہی ہے اور اس میں ہمارا بھی چھوٹا موٹا انپٹ ہے اور ہم دیتے رہیں گے، ہماری ذمہ داری ہے. اکیڈیمیا کے ساتھ کتنی کولیبریشن ہے اس وقت اس کانفرنس کے اندر بھی؟ کیا گورنمنٹ شامل ہے آپ کے ساتھ؟ جی، اس پرٹیکولر کیس میں ہمارے ساتھ گورنمنٹ آف سندھ ایکول پارٹنر ہے، اور اس میں جو ان کا SDG یونٹ ہے جس کا جو فوکس وہ کام کرتا ہے انڈر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، اور وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ فوکس کر رہا ہے اور وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں. تو ہماری خواہش تھی اور انہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم کیسے مل کے چیزوں کو مزید بہتر بنا سکیں. تھینک یو.